بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کیپٹل ون ٹی وی، اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ احسان احمد کھوکھر صاحب، جو کہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ہم بات کریں گے اس وقت، ایک تو آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ گراس روٹ لیول پر اگر یونین کونسل لیول سے لے کر اگر ہم پورے نیشنل لیول پہ دیکھیں تو ہمیں گورننس کہیں نظر نہیں آ رہی، اور اس قدر آپ دیکھیں گے ٹاپ سے لے کے باٹم تک ہمارے ہاں بیوروکریسی موجود ہے، جوڈیشری موجود ہے، پولیٹیشین بھی ہمارے موجود ہیں، یعنی تمام سٹرکچر موجود ہونے کے باوجود سب سے بیسک اگر آپ دیکھیں گے یونین کونسل لیول پہ کہ آج بھی عوام کے لیے جو ایک ریٹ لسٹ بھی بنتی ہے اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ تو کھوکھر صاحب بہت شکریہ آپ کے، کیونکہ ڈائیورسٹی آپ کے یہاں موجود ہے، آپ وفاقی محتسب میں بھی آپ نے رول پلے کیا، ہم نے اس وقت جیل کے ریفارمز پہ آپ کے ساتھ بڑا کام کیا، پھر اگر ہم ایف بی آر کی بات کریں، ٹیکس کی بات کریں، لیگل ریفارمز کی بات کریں تو آپ نے بڑا کام کیا۔ تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری عوام جو ابھی بھی سمجھتی ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تو ہم 75 ایئرس منانے جا رہے ہیں، لیکن گڈ گورننس کے نام پر بہت کچھ ہوتا ہے، بڑے بڑے ادارے بنتے ہیں، ابھی بھی ہم بات کر رہے تھے کہ 5-6 نئے ادارے بن گئے، لیکن عوام کو ریلیف نہیں مل رہا۔ سدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ آپ نے بات کا موقع کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو اس وقت گورننس کا کرائسس ہے، یا جو گورننس کی سچویشن پاکستان کے اندر چل رہی ہے، اور جو پاکستان کی سٹینڈنگ گورننس کے اندر دنیا کے ممالک کے اندر ہے، وہ اس وقت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور ہم تقریباً 140 نمبر پہ اس وقت دنیا میں ریٹ کر رہی ہے، ریٹنگ کے اندر آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے اس کا بھی آپ کو اندازہ ہے، اور اس کی بھی رپورٹس آئی ہیں کہ اس کو 128 نمبر پہ رپورٹ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہمارے جو دوسرے ادارے سوشل سیکٹرز کے ہیں، کوئی 160 نمبر پہ ہے، کوئی 170 نمبر پہ ہے، ہمارا پاسپورٹ جو ہے وہ 198 نمبر پہ اوپر موجود ہے۔ تو جو بنیادی ساری چیز کے اندر یہ آئی ہے، اس کو ہم 3 ایریاز کے اندر ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہمارے جو 4 فادرز تھے جن کو لیڈ کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے، ان کا ایک خواب تھا کہ ہم نے یہاں کے جو لوگ سب کانٹیننٹ کے مسلمان ہیں انہیں ہم نے ایک آزاد ملک دینا ہے، اور اس کے اندر ہم ایک ایسا قانون لے کے آئیں گے جہاں پہ رول آف لا آئے گا، اور جہاں پہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ آئے گا۔ انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو ہم نے 1935 کا ایکٹ جو ہے اس کو ہی اڈاپٹ کیا، اور اس کے بعد پھر پاکستان کے اندر جتنے بھی قانون ہیں ہم نے ان کو اڈاپٹ کرتے گئے، اور وہ سارا جو سسٹم ہمارا ہے وہ انگریز دور کا دیا ہوا ہے، جس میں ہمارا فوجداری نظام بھی ہے، ہمارا گورننس کا سسٹم بھی ہے، جس کے اندر ہمارا سول پروسیجر کوڈ کا، یا آپ کہیں کہ سول جسٹس سسٹم بھی ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے 1973 کے اندر کانسٹیٹیوشن بنایا، تو جو اس کی افیکٹو پروویژنس تھی ہماری پرنسپلز آف پالیسی کی، ہم نے اسے صرف یہ کہا کہ یہ ایک آبلیگیشن ہوگا، اور یہ صرف ایک گائیڈ لائنز ہوگی جو بنیادی طور پہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے 18ویں ترمیم جو ہے اس کے اندر لے کے آئے، اور ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نیچے ڈیوالو کر دیں، اور جو فیڈرل سٹرکچر تھا اس سے جب نیچے گئیں تو گورننس کا ایک جولٹ جو ہے وہ بھی آیا، اور اس کی ابھی تک آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ یا کوئی ادارہ جو ہے وہ رسپانسبلٹی نہیں لیتا۔ اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ میں بات کریں وہ کہتے ہیں پروونس کا ایشو ہے، پروونس کے اندر بات کریں وہ کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ کا ایشو ہے، لوکل گورنمنٹ والے بات کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہماری پروونشل گورنمنٹ کا تعلق ہے۔ تو یہ سارا جو میس ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آزادی تو ہم نے حاصل کر لی ہے، لیکن اس ملک کو چلانے کے لیے کیا سسٹم آف گورننس ہونا چاہیے اس پہ آج تک ہم نے کام نہیں کیا۔ ہم نے پیچ ورک کے طور پہ کام کیا ہے، مختلف چیزوں کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جتنی دیر تک آپ بیماری کو آئیڈینٹیفائی کر کے اور اس کی سرجری نہ کریں اتنی دیر تک آپ کی باڈی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ تو یہی پرابلم اس ملک کے اندر ہے۔ اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں، اور میں نے اس پہ لکھا بھی ہے، کہ ہمارے ملک کا ہر شہری جو ہے وہ پریشان ہے، ہمارے ملک کا ہر شہری جو ہے وہ انصاف کا متلاشی ہے، ہمارے ملک کا ہر شہری جو ہے وہ اس گورننس سسٹم سے، یا جو بیوروکریٹس کا یا بیوروکریسی کی فنکشننگ ہے اس سے ریزرویشنز رکھتا ہے، اور ہمارے ملک کا ہر شہری یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر انصاف، پولیس، گورننس اور جسٹس سسٹم ہے اس کے مطابق کیا جائے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک چارٹر آف گورننس، چارٹر آف جسٹس،
چارٹر آف ٹرانسپیرنسی کے اوپر کام کیا جائے، چیزوں کو نئے سرے سے ڈیفائن کیا جائے اور ان ڈیفائن کر کے ایک ادارہ بنایا جائے کہ جس کو نیشنل جوڈیشل ڈیلیورنس اور جسٹس سسٹم کے طور پہ چلایا جائے، جس کے اندر ایک سسٹم بھی بنایا جائے، پھر اس کی امپلیمنٹیشن کا میکانزم بھی اس کے اندر ہو، اور پھر ایک ڈرافٹ لیجسلیشن جو ہے وہ ہماری عدالتوں اور جو سپریم کورٹ اور اس کے بعد ہماری جو پارلیمنٹ اس کو بھجوائی جائے، تاکہ یہ جو آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم ہے اس سے بھی جان چھوٹے. اور پھر اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ پھر آپ کے ملک کے اندر بہتری بھی آئے گی، تاکہ آپ کی سمت ٹھیک ہے. اگر آپ نے کسی جگہ جانا ہے اور آپ کی سمت ٹھیک نہیں ہے، مثلا آپ نے لاہور جانا ہے اور آپ کا رخ پشاور کی طرف ہے، تو آپ کبھی بھی لاہور نہیں پہنچ سکتے، بلکہ آپ پشاور ہی کی طرف جائیں گے. تو ہمارے ملک کا جو گورننس سٹرکچر ہے یہ کبھی بھی اسٹیٹ ویلفیئر کے طور پہ نہیں رہا، یہ سٹیزن فرینڈلی کے طور پہ نہیں رہا. یہ انگریزوں کا ایک سسٹم تھا جس کے اندر اس علاقے کے جو لوگ تھے انہیں غلام بنا کے اور ان کے اوپر رول کرنا تھا، اور انہوں نے کچھ اداروں کو اتنی اتھارٹی یا ہائی ہینڈڈنس کی پار دی تھی کہ اس ملک کے لوگوں کو کرش کیا جائے، اور وہ سسٹم جو ہے آج بھی چل رہا ہے. اس کا حل صرف یہی ہے کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے یا ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں یا جو ہمارا جو جوڈیشل پوزیشنز کے اندر ٹاپ پہ بیٹھے ہیں، وہ اس چیز کا فیصلہ کریں کہ ہم نے اس ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے. اور ملک کو لے کے وہی جانا ہے کہ اگر دنیا کے ممالک جو ہیں وہ اپنی اچھی پرفارمنس کی وجہ سے ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پہ یا جسٹس اسٹیٹ کے طور پہ جانے جاتے ہیں، تو یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہمارا ملک بھی جو ہے وہ ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پہ نہ آئے یا جسٹس کے طور پہ نہ آئے یا ایڈمنسٹریٹو جسٹس یا گورننس کے طور پہ اندر نہ آئے. تو اگر ہمارے ملک کے شہری جو ہیں وہ باہر جا کے کام کر کے اپنا لوہا منوا سکتے ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر کچھ ادارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے کام کا اور اپنی کارکردگی وجہ سے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، تو کیوں نہیں بحیثیت قوم ہم ایک ایسا سسٹم بنائیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ ہماری پارلیمنٹ کی بھی کریڈیبلٹی آئے، ہمارے جسٹس سسٹم کی بھی کریڈیبلٹی آئے، ہمارے بیوروکریٹس کی بھی کریڈیبلٹی آئے، ہمارے گورننس کی بھی کریڈیبلٹی آئے، اور جو فنڈز کا ریسورسز کا ہم یوٹیلائزیشن جو ہے وہ ڈرینیج کر رہے ہیں اس سے بھی ہماری جان چھوٹے، اور ہم پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر ایک باوقار قوم کے طور پہ جانے جائیں اور اچھی زندگی گزاریں. اچھا کھوکھر صاحب، ایک چیز جو بار بار ڈسکس ہو رہی ہے کہ پوری دنیا میں ایسے بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ تسلسل موجود ہے، وہاں پہ ایک سسٹم موجود ہے، آپ کی جو لوکل باڈی الیکشن ہے اس کے بغیر تو سسٹم ہی نہیں چل سکتا. لیکن پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو مسلسل ڈسکریج کیا جاتا ہے. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو سندھ میں ایک گورنمنٹ ہے جو ایک پارٹی کی ہے جو مسلسل تیسری دفعہ چل رہی ہے، لیکن وہاں بلدیاتی الیکشن آج بھی نہیں ہو رہے. بلوچستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس پوزیشن میں ہوئے، پنجاب میں ابھی نہیں ہو رہے، یعنی سب سے بڑے صوبے میں بلدیاتی الیکشن رکاوٹ بن گئے. اسلام آباد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2015 میں بھی سپریم کورٹ نے الیکشن کروائے، اور آج بھی 2022 میں بھی وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیلے بہانے بنائے جا رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں رکاوٹ، یعنی سب سے بیسک بنیادی جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے، جو جمہوریت کی اگر ہم کہیں نرسری ہے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، ہمارے ہاں باقی سارے سسٹم ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یا تو جوڈیشری بہت، یعنی بیوروکریسی اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ آپ کے ہاں لوکل باڈی الیکشن مضبوط ہو، عوام کا انٹریکشن ہو، عوام اپنے رائٹس خود دیکھیں. آج بھی وہ جو کمشنری نظام آپ نے بات کی انگریز کا، وہی نظام ہے. ایک کمشنر جو ہے وہ اپنی مرضی سے لوگوں سے ملتا ہے، ادروائز آپ اب پبلک کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو یہ سسٹم کب تک ہو سکتا ہے؟ اور پھر ظاہر ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہم دنیا کو رسپانسبل ہیں، تو کس طریقے سے پھر ہم رسپانسبل ہو سکتے ہیں؟ ستی صاحب، یہ صرف دو ہی چیزوں کا جھگڑا ہے، اور وہ جھگڑا یہ ہے، ایک ہے اتھارٹی کا اور دوسرا ہے فنانس اور فنڈز کا. جی ٹھیک ہے. جو ہماری پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ اتھارٹی بھی نہیں چھوڑنا چاہتی اور فنانس بھی نہیں چھوڑنا چاہتی، اور اتھارٹی اور فنانس جتنی دیر ڈیوالو نہیں کریں گے اتنی دیر تک لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی. اب بیوروکریٹس کو اس چیز کا کہا جائے کہ جی وہ نہیں ہونے دیتے، فیصلہ تو ہماری پولیٹیکل کلاس نے کرنا ہے اور ہمارے پارلیمنٹیرینز نے کرنا ہے. اسی لیے جو دنیا کے ممالک ہیں اس کے اندر یہ اس لیے لوکل باڈیز آپ کی سکسیسفل ہے کہ ان کے پارلیمنٹیرینز کو آپ فنڈز یا ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر سکیمز نہیں دیتے، بالکل صحیح، وہ ان کے لوکل علاقے کے لوگ جو ہیں اسے کرتے ہیں. اگر آپ آج بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز کو اس چیز کے اندر لے آئیں گے کہ ہم آپ کا کام صرف لیجسلیشن کرنا ہے،
تو آٹومیٹکلی آپ کی لوکل باڈیز امپاور ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اس کی ایک ایگزامپلز بھی ہے کہ جب جنرل مشرف دور کے اندر افیکٹو قسم کا لوکل گورنمنٹ سسٹم آیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اس چیز کے اندر انٹرسٹڈ تھے کہ ہمیں ڈسٹرکٹ ناظم یا تحصیل ناظم بنایا جائے. ہم پارلیمنٹ کے اندر یا نیشنل اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں نہیں جانا چاہتے, چونکہ بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس دور کے اندر اتھارٹی بھی وہیں تھی اور فنڈز بھی وہ اس چیز کے اندر تھے. تو ہمارا آرٹیکل 140A بھی اس معاملے میں کلیئر ہے کہ آپ کا لوکل باڈی سسٹم تگڑا ہونا چاہیے, اسٹرانگ ہونا چاہیے, لیکن یہ اس وقت امپلیمنٹ آئے گا کہ جب آپ کی لوکل باڈیز کی اسٹرانگ لیجسلیشن آئے گی اور جو اتھارٹی کو ڈپلیکیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں جو ہیں وہی لوکل گورنمنٹ کے اندر رکھ کے اور ان کی پاور کنٹرول جو ہے وہ آپ نے سینٹر پروونس کیا ہے اور پروونس کا سینٹر کنٹرول آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کو کیا ہوا ہے. تو یہ ایک ایسا سلسلہ نیکسس بنا ہوا ہے کہ جس سے پاکستان کا عام آدمی جو ہے وہ سفر کر رہا ہے. تو اس نیکسس کو بریک کرنے کے لیے ہمیں میجر ڈیسیجن جو لینا پڑے گا وہ یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر مین ادارے ہیں ان کو آپ جو پبلک سروس ڈیلیوری والے ہیں ان کو لوکل گورنمنٹس کی طرف لے کے آئیں. 8 یا 10 ڈپارٹمنٹ ایسے ہوں, منسٹریز جو فیڈرل لیول پہ ہوں, اور 14-15 سے زیادہ جو ہے وہ پروونس کے اندر نہیں جانی چاہیے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا ایکسٹریم ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں ان کو نیچے جانا چاہیے. اور اس کے لیے ایک اور بھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بھی لیجسلیشن کی جائے ساری پارلیمنٹ کی پارٹیز یا پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے وہ یہ کہیں کہ ہم نے 15 سال تک اس کو چھیڑنا نہیں ہے اور اس کے اندر امینڈمنٹ نہیں کرنی. چونکہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ 79 کے اندر آتا ہے تو اس کے اور ڈائنامکس ہے لوکل باڈیز کا. اس کے بعد جو گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے مطابق کرتی ہے, اور پچھلے 10 سال کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہیں الیکشنز نہیں ہو رہے, کہیں آبلیگیشنز نہیں آ رہا. تو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پرنسپل فیصلہ یہ کرنا چاہیے کہ جو پاور ہے اس کو ڈیوالو کرنا ہے. فنڈز لوکل کونسلز یا لوکل گورنمنٹ کریں گی. فیڈریشن کا کام صرف پالیسی بنانا ہے, اور پروونس کا کام جو ہے وہ اپنے صوبے کی ویلفیئر کے لیے براڈ جو ہے وہ گائیڈ لائنز دینا ہے. اگر آپ ان پیرامیٹرز کے اندر جائیں گے تو لوکل باڈیز بھی افیکٹو آئے گا, لوگوں کے مسئلے بھی حل ہوں گے, اور فنڈز کی یوٹیلائزیشن بھی ٹھیک ہوگی, اور جو ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں اس کے اندر کرپشن بھی کم آئے گی اور اس کے میکسیمم ایڈوانٹیجز بھی آئیں گے. اور اگر ہم ان چیزوں کو فالو نہیں کریں گے تو اگلے 10 سال کے بعد بھی اگر ہم بیٹھے رہیں گے تو یہی چیزیں آئیں گی, یہی ایشوز آئیں گے, اور اسی طرح ہم ان چیزوں کو کوستے رہیں گے. بالکل جی, بہت شکریہ حافظ احسان احمد کھوکھر صاحب آپ کا. ناظرین, اس کے اوپر اگر بات کریں تو 75 ایئرز ابھی ہم آپ کو پتہ ہے کہ منانے جا رہے ہیں, لیکن آج ہم دوبارہ وہاں ہی کھڑے ہیں کہ ہمارے ہاں لوکل باڈیز الیکشن نہیں ہو رہے. ہمارے ہاں ابھی بھی جو صحت کا نظام ہے, جو ایجوکیشن کا نظام ہے, محکمہ مال کی بات کی جا رہی ہے, آج بھی پولیس کلچر کی بات کی جا رہی ہے, اور جہاں 21 سینچری جہاں سوشل میڈیا کا دور ہے, اور آج بھی ہم سوشل میڈیا پہ خبر دیکھ کر ہمارے ادارے بھی حرکت میں آ رہے ہیں. یہ تمام تر صورتحال دیکھتے ہوئے ڈیفینیٹلی بہت سے لوگوں کے یہ سوالات ہوتے ہیں کہ ہمارے سسٹم کب ٹھیک ہوگا. دنیا کہاں پہنچ چکی ہے اور ابھی تک ہم اس سسٹم میں موجود ہے کہ جو انگریز نے دیا ہوا سسٹم ہے, اور کمشنری ابھی پاورفل ہے, اور ہمارے جو بلدیات کے جو لوکل نمائندے ہیں, ہر پارٹی آتی ہے اور وہ کوشش کرتی ہے, اور جمہوری پارٹی جس کو جو جمہوریت کا دعویٰ کرتی ہے وہی سب سے پہلے وہ چاہتی ہے کہ بلدیاتی الیکشن نہ ہوں, یا بالکل بلدیاتی الیکشن ایسے ہوں کہ جس میں کم سے کم جو ہے وہ پاورز شفٹ کی جائیں. یہ ایک بڑا افسوسناک صورتحال ہے, اور یہی کہا جاتا ہے کہ جب بھی ڈکٹیٹر آتا ہے تو وہ آ کر پاورز دیتا ہے, اور جب جمہوری آتی ہیں ود ان پارٹی کتنی جمہوریت ہے وہ آپ سب سمجھتے ہیں. تو بالکل اس میں کھوکھر صاحب نے جو بات کی کہ جب ہماری پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ممبرز نیشنل اسمبلی ہو یا پروونشل اسمبلی ہو, جب وہ سب لیجسلیشن کریں گے, جبکہ باقی جو فنڈنگ ہے وہ جو لوکل باڈیز الیکشن کے تھرو آئیں گے ان کو دیں گے, تو ڈیفینیٹلی پھر یہ معاملہ سیٹ ہو سکتا ہے. ابھی تک لیے اتنا ہی. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.